واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ قابل قدر خواتین و حضرات، روتا سسکتا ہوا فلسطین اور فریادیں کرتی ہوئی مسجد اقصی، اس حوالے سے چند ایک باتیں، تاریخی پس منظر گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ فلسطین شام کے علاقے کا ایک حصہ ہے، اور شام کا علاقہ بابرکت بھی ہے، مقدس بھی ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ یہودیوں نے یہاں جو جرائم کیے ان کا مختصر تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا تھا، کیسے بعض انبیاء کو شہید کیا، بعض کو پتھر مارے گئے، بعض انبیاء کے خلاف ناجائز اور جھوٹے مقدمے کیے گئے، بعض انبیاء کو سولی پہ لٹکانے کی کوششیں کی گئیں۔ جب ان کے جرائم اس حد تک بڑھے تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہودیوں کو
سرزمین شام سے نکالا۔ وقت گزرتا رہا اور آہستہ آہستہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو جو فلسطین کے مقامی لوگ تھے وہ عیسائی ہو گئے، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو بیت المقدس پھر عیسائیوں کے تسلط، ان کے زیر اقتدار اور ان کے انتظام اور نگرانی میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت بیت المقدس عیسائیوں ہی کے پاس تھا، اور رومن امپائر ان کے زیر نگیں اور ان کی قلمرو میں تھا۔ البتہ نبی کریم علیہ السلام کو یقین تھا اور آپ کو بتا دیا گیا تھا، اور آپ نے متعدد مقامات پہ امت کو بتا بھی دیا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے شام کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی ہیں۔ آپ نے ایک موقع پہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو بیت المقدس عیسائیوں کے پاس ہی رہا، رومن امپائر سے سرحدوں کے اوپر جھڑپیں ہوئیں، لیکن وہاں تک مسلمان نہ پہنچ سکے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی فتح نہ ہو سکا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور شام کے علاقے فتح ہوئے، عشرہ مبشرہ میں سے عظیم صحابی اور عظیم جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور دوسرے علاقے کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے، ارد گرد کے سب علاقوں کو جب فتح کر لیا تو فلسطین کا بیت المقدس کا علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں کے عیسائی پادری جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے جب جرنیلوں کی صفات پوچھیں، بتائی گئیں، تو انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک شخص ہوگا، سادہ ہوگا، کپڑوں میں پیوند لگے ہوں گے، جب وہ آئے گا تو بیت المقدس فتح ہو جائے گا اور ہمیں اس کی چابیاں دینی پڑیں گی۔ اور یہ ساری صفات جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں پائی جاتی تھیں۔ شام کے علاقے سے جناب ابو عبیدہ بن جراح نے، خالد بن ولید نے وہاں اکٹھے ہو کے مشورہ کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت عمر کو چل کے یہاں نہیں آنا چاہیے، وہ ہمارے خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، مدینہ منورہ سے ان عیسائیوں کی خاطر چل کے آئیں تو یہ امیر محترم اور خلیفۃ المسلمین کی شان میں گستاخی ہے، ان کی ذلت اسی میں ہے کہ ہم خود ہی اسے فتح کریں۔ دیگر مسلمانوں نے کہا آ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے عیسائیوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں، وہ دین کے قریب ہو سکتے ہیں، ان کو دین کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود تشریف لائے۔ وہ کیسے جرنیل تھے، وہ کیسے فاتح تھے، وہ کیسے عظیم لوگ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پہ سوار ہیں، ان کا غلام تاریخ کہتی ہے اپنی سواری پہ سوار ہے، راستے میں ایک سواری کو مسئلہ ہو جاتا ہے، بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو جناب عمر اور ان کا خادم ایک ہی سواری پہ پھر سفر کرتے ہیں باری باری۔ سواری کا اتنا خیال ہے کہ لمبے سفر میں دو سواروں کے بیٹھنے سے اس کو تکلیف نہ ہو،
اور خادم کا بھی اتنا خیال ہے کہ مسلسل چلنے سے اس کو تکلیف نہ ہو. کبھی خلیفۃ المسلمین سواری پہ بیٹھ جاتے ہیں اور نوکر لگام تھام لیتا ہے، اور کبھی نوکر سواری پہ بیٹھ جاتا ہے اور خلیفۃ المسلمین نیچے چلتے رہتے ہیں. سادہ سے کپڑے، پیوند لگے ہوئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عمر کپڑے ہی چینج کر لیں. یہ بڑی پرانی تہذیب کے مالک ہیں، ان کے ہاں رکھ رکھاؤ بہت ہے. رومن امپائر ہے، دنیا پہ حکومت کرتے رہے ہیں. ان کے بادشاہ تو سونے کی زنجیروں کے نیچے بیٹھتے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے راستوں میں سرخ قالین بچھے ہوتے ہیں. آپ انہی سادہ کپڑوں میں وہ کیا سمجھیں گے؟ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے، کوئی فقیر آ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ کہا تھا لو قالها غیرک ابو عبیدہ، ابو عبیدہ کاش تیرے جیسا صحابی مجھے یہ مشورہ نہ دیتا، کوئی اور دیتا. تم سمجھتے ہو کہ ہمیں عزت کپڑوں سے ملی ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ ہمیں عزت لباسوں سے ملی ہے؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے تو آخری پیغمبر کی غلامی اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے عزت دی ہے. وہ ہمارے پاس ہے تو سب کچھ ہے، اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں رسوا کر دے گا. بالکل انہی کپڑوں میں، اسی سادہ انداز میں عیسائیت کی پوری دنیا جمع ہے. ان کے بڑے بڑے پادری اکٹھے ہیں، ربی اکٹھے ہیں. جیسے ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے، ایک ایک تصویر حضرت عمر کی شکل میں ان کو نظر آتی ہے، اور وہ کہہ دیتے ہیں یہ وہی شخص ہے کہ جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. تمہاری عزت اسی میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں تھما دو. مسلمان اسے فتح کرتے ہیں، اعلی اخلاق سے پیش آتے ہیں. نہ بچوں پہ ظلم، نہ عورتوں پہ ظلم، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا ایسا معاملہ. مسلمان اپنی عبادت کرتے ہیں، عیسائیوں کو عبادت کی بھی اجازت دی جاتی ہے. البتہ خود عیسائی ہی ایک معاہدہ کرتے ہیں جس کو عہدہ عمریہ آج بھی کہا جاتا ہے اور تاریخ میں لکھا ہے، باقاعدہ اس پہ دستخط ثبت ہوتے ہیں. اور چونکہ عیسائیوں سے لیا گیا تھا، عیسائی کہتے ہیں کہ ایک ہماری شرط معاہدے کی یہ بھی ہے کہ اس علاقے کے اندر یہودی زمین خرید نہیں سکتے، چونکہ پہلے عیسائی اور یہودی آپس میں وہاں ان کی جنگیں ہوتی رہتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں اس شرط کا بھی تاریخ نے تذکرہ کیا ہے. وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں کریں، آنا چاہتے ہیں آئیں، لیکن یہودیوں کی پرانی تاریخ اور ان کی شرارتیں اور ان کی خباثتیں اور ان کی سازشیں، ان سے ہر کوئی تنگ رہا. کائنات کی سب سے عظیم ہستی اتنی تنگ آ گئی کہ مدینہ منورہ میں جب یہودی رہتے تھے، پہلے تو آپ نے آ کے یہی معاہدہ کیا تھا کہ ہم اکٹھے رہیں گے، لیکن یہ ایسے شریر ہمسائے ثابت ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف کبھی اس کو ابھارا، کبھی اس کو ابھارا، کبھی اس کو ابھارا، دعوت کی اور اس کے اندر زہر بھی ملائی. طے یہ ہوا تھا مدینہ منورہ میں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے عظیم ہستی جو سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں اور سب سے برتر اخلاق اور خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی اکٹھے مل جل کے رہتے، اور معاہدہ بھی ہوا
کہ ہم بے شک مذہب علیحدہ ہیں، ہمارا علاقہ ایک ہے، ہم اکٹھے رہیں گے، اگر کوئی باہر سے مدینے پہ حملہ کرے گا مل کے دفاع کریں گے، فیصلے اللہ کے نبی کے چلیں گے، معاہدہ طے بھی ہو گیا، میثاق مدینہ لکھا بھی گیا، لیکن بجائے اس کے کہ جب مشرکین مکہ نے مکے سے آ کے مدینے پہ حملہ کیا، یہودیوں نے دفاع کرنے کی بجائے پیچھے سے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپے۔ ڈرتے رہتے تھے مسلمان کہ ہم دشمن سے لڑتے ہوں گے اور پیچھے یہودی ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یہ کیسے ہمسائے ہیں کہ جن سے انسان ڈرتا ہی رہے کہ میرا ہمسایہ کیسا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہمسائے اس کے بارے میں امن میں رہتے تھے۔ تو مسلمانوں کو خطرہ ہی رہتا تھا اور واقعتاً ایسے ہی کرتے تھے، یہ محاذوں پہ ہوتے، یہ پیچھے سے کوئی نہ کوئی شرارت کرتے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام جیسی ہستی نے بھی یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا۔ جیسے جیسے وعدے توڑتے گئے نکالتے گئے، توڑتے گئے نکالتے گئے، توڑتے گئے نکالتے گئے، ان کے تینوں خاندانوں کو نکال دی۔ تو عیسائی بھی اسی طرح کی صورتحال سے ان کے ساتھ دوچار رہے، تو انہوں نے بھی حضرت عمر کے سامنے یہ شرط رکھی کہ یہاں یہودی مستقل نہیں رہے، آئیں عبادت کریں جائیں، عبادت کریں جائیں، مستقل نہیں رہے۔ یہ معاہدہ طے ہوا عیسائیوں کے مطالبے کی وجہ سے، ان کی ڈیمانڈ کی وجہ سے، وہ مقامی لوگ تھے اور اس وقت کے فلسطینی عیسائی تھے، عیسائیت کو ماننے والے تھے۔ حضرت عمر جیسے جرنیلوں کے اخلاق سے، خالد ابن ولید جیسے جرنالوں کی شجاعت و ہمت سے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے جرنالوں کی محبت سے اور مسلمان تاجروں کے اخلاق کی وجہ سے وہی فلسطینی جو عیسائی تھے ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے گئے۔ شروع سے یہ ادھر ہی رہے، اسی علاقے میں ہی رہے، سب مسلمان ہو گئے، سارا کا سارا فلسطین کا علاقہ مسلمان ہوا، اور بیت المقدس مسلمانوں کے زیر انتظام رہا، اور کئی صدیوں تک مسلمانوں ہی کے زیر انتظام رہا۔ بیچ بیچ میں عیسائیوں نے کچھ شرارتیں کیں اور مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں دوبارہ پھر مسلمانوں کے پاس انتظام آیا، اور اس وقت سے لے کے خلافت عثمانیہ تک 1914-16 کے لگ بھگ تک بیت المقدس اور فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ جب خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی، برطانیہ، فرانس اور یہ بڑے بڑے دنیا کے بدماش دنیا کے علاقوں پہ قبضے کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی اسی طرح کی بدماشیاں چلتی ہیں جیسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں چلتی ہے۔ دنیا کے اخلاق ملتے جلتے ہی ہیں، انسانوں کے رویے ملتے جلتے ہی ہیں۔ تو ان بین الاقوامی بدماشوں نے دنیا کے سارے علاقوں کے اوپر آہستہ آہستہ اپنی گرفت کو مضبوط کیا۔ ہمارا یہ علاقہ جیسا کہ برطانیہ کے پاس چلا گیا، بر صغیر کا علاقہ، انڈیا پاکستان کا علاقہ، تو وہ والا جو خطہ تھا فلسطین کا، بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا، جب جنگ عظیم اول ہو رہی تھی، ایک طرف جرمنی اور دوسری طرف برطانیہ، اور ان کے ساتھ پوری دنیا کی اقوام دو گروپوں میں تقسیم ہوئی، تو یہودیوں نے جرمنیوں سے مل کے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں یہ علاقہ فلسطین کا دے دیں تو ہم اپنا پیسہ، اپنی دولت، اپنا سب کچھ آپ کے اوپر قربان کر دیں گے۔ بات نہ بنی، برطانوی لوگوں سے کہا کہ اگر آپ یہ علاقہ ہمیں دے دیں تو ہم اپنا سب کچھ آپ کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ تاریخ کیسے اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ایک طرف برطانیہ نے
یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، اپنا سرمایہ، اپنی دولت، اپنی فوجیں ہمارے ساتھ شامل کر دو، فلسطین کا یہ علاقہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ اور دوسری طرف خلافت عثمانیہ کا ٹمٹماتا تھا جو چراغ زوال کی حالت میں بجھنے والا تھا، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو عربوں کے اوپر حکمران تھا، غدار شریف حسین، اسے کہا کہ تم عرب لوگ ہو، ترکیوں کے نیچے رہتے ہو، اگر تم ہمارا ساتھ دو تو ہم یہ علاقہ تمہیں دے دیں گے۔ ڈبل گیم کیسے چلائی؟ یہودیوں سے معاہدہ کیا تمہیں علاقہ دے دیں گے، اور اندر ہی کھاتے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے تم عرب لوگ اور ترکی خلافت عثمانیہ کے لوگ ترک، تم عرب لوگ اپنی آزاد ریاستیں قائم کرو، چھوڑو خلافت عثمانیہ کو، ہم تمہیں یہ علاقہ دے دیں گے۔ تو شریف حسین نے خلافت عثمانیہ کے سے بغاوت کی اور یہ اعلان کیا کہ میں برطانیہ کے ساتھ ہوں۔ یہ تاریخ کی ایسی غداری ہے جن کو آج ہمارے بیچارے مروب لوگ کہتے ہیں انگریز بڑے سچے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اپنے ساتھ سچے ہوں گے، لیکن تاریخ کے کتنے بڑے غدار، جھوٹے اور مکار ہیں، اس کا اندازہ آپ یہاں سے کیجئے کہ باقاعدہ یہ معاہدہ کیا گیا، اور اس معاہدے کے بعد باقاعدہ طور پر یہ علاقہ زائونزم تنظیم جو یہودیوں کی سیاسی خفیہ تنظیم، اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا اور اس کو دے دیا گیا۔ اب اگلا مرحلہ تھا کہ علاقہ تو ان کو دے دیا ہے، وہاں مسلمان فلسطینی رہتے ہیں، ان کو نکالا کیسے جائے؟ وہ علاقہ کوئی سارا تو نہیں خالی پڑا تھا کہ ان کو دے دیا تو اب سارے خالی ہے تو آ کے یہودی بیٹھ جائیں گے۔ پھر فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے یہودیوں کے ہاتھ میں حکومت دی گئی، حکومت میں ان کو شریک کیا گیا، ایسے ایسے قوانین بنائے گئے کہ مقامی فلسطینی عربیوں کے اوپر بھاری ٹیکس لگائے گئے، اور فلسطینی مسلمانوں کے اوپر اتنے بھاری ٹیکس لگائے گئے، جو ٹیکس نہیں دے گا وہ زمین خالی کرے، جو یہ ٹیکس نہیں دے گا زمین خالی کرے، جو یہ ٹیکس نہیں دے گا زمین خالی کرے۔ یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ چند سالوں کے اندر فلسطین کے تقریباً 7 لاکھ مسلمانوں کو فلسطین سے نکال دیا گیا، اور اس کی جگہ پہ جو خالی زمینیں پڑی تھیں یہودیوں کو دے دی گئیں۔ جیسے جیسے ایک مسلمان کی زمین حکومت نے ناجائز اپنے قبضے میں لی، سستے داموں یہودیوں کو بیچتے گئے، اور یہودیوں نے پوری دنیا کے اندر اعلان کر دیا کہ دنیا کے کونے کونے سے جو یہودی بھی فلسطین کے علاقے میں آ کے آباد ہوگا، ہم اس کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ مسلمانوں کو نکالتے چلے گئے، یہودیوں کو آباد کرتے چلے گئے، آباد کرتے چلے گئے۔ پھر اگلا مرحلہ یہ آیا کہ یہودی جمع تو ہو گئے، مسلمانوں کو ایک ایک کر کے وہیں کی حکومتوں کے تعاون سے اور اپنے ہی ایجنٹوں کے ذریعے سے جب نکال دیا، تو اب یہاں پہ ریاست کیسے قائم کرنی ہے، باقاعدہ ایک ملک کیسے بنانا ہے، اس کے لیے پھر بین الاقوامی بدماشوں کی ضرورت تھی۔ تو پھر یو این او کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، یونائٹڈ نیشنز، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کوئی آزاد اور خود مختار اور انصاف والا ادارہ نہیں، بلکہ بالکل ایسے جیسے گاؤں محلے کے اندر یا تحصیل اور ضلع کی سطح پہ بڑے بڑے سیاسی بدماشوں نے آگے بھی چھوٹے چھوٹے بدماش پالے ہوتے ہیں، یہ مختلف اپنے ایجنٹ اور چیلے چانٹے رکھے ہوتے ہیں، تو دنیا کے ان بدماشوں نے اپنی بدماشی کو قانونی جواز دینے کے لیے یو این او کو پالا ہوا ہے، اور یو این او کو
اس انداز میں پالا گیا، ووٹنگ کی گئی کہ اسرائیل قائم کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور دنیا کے کچھ ممالک نے کہا کہ ہم نہیں تسلیم کرتے، اگرچہ کافر بھی تھے کہ وہ فلسطینیوں کا علاقہ ہے، باہر سے لا کے وہاں ایک قوم کو بسا دیا گیا ہے، جو اندر رہنے والے ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے، تو یہ جائز ریاست نہیں ہے۔ کچھ نے کہا جائز ریاست ہے، جو کہتے تھے نہیں ہے ان پہ دباؤ ڈالا گیا، دباؤ ڈال کے اکثریتی ووٹوں کے ذریعے سے ریاست کا اعلان کر دیا گیا، اور اعلان کرنے کے بعد فوری طور پہ امریکہ نے، فرانس نے، برطانیہ نے اسے قبول بھی کیا، اور دنیا کے نقشے میں شاید ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا جیسا فلسطینیوں پہ ہوا ہو۔ میرا گھر ہو، میری زمین ہو، میری جگہ ہو، میں وہاں رہتا ہوں، اور میرے گھر کے، میرے اپنی زمین میں سے، میرے اپنے گھر میں سے میرے پاس سے 1-2 کمرے رہنے دیے جائیں، اور باہر سے ڈاکوؤں کو بٹھا کے 5-6 کمرے ڈاکوؤں کو دے دیے جائیں، اور دنیا کی عدالت فیصلہ کرے کہ اب یہ گھر، اس کا چوتھا حصہ اصل مالک کا ہے اور باقی 3 حصے ڈاکوؤں کے ہو گئے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دنیا کی ووٹنگ سے کیا یہ جائز ریاست ہو جائے گی؟ دنیا کے ووٹ دینے سے کیا اسرائیل جو سٹیٹ ہے وہ ایک جائز ہو جائے گی؟ اسی لیے اہل اسلام کا متفقہ قول ہے کہ اسرائیل دنیا کی واحد ایسی ریاست ہے جس کی مثال اس ظالم گنڈے کی طرح ہے جس نے کسی شریف عورت کے ساتھ زبردستی تعلق قائم کیا اور اس سے ناجائز اور حرام کا بچہ پیدا کیا، تو یہ ریاستی سطح پہ امریکہ کا ایک ناجائز اور حرامی بچہ ہے۔ اور مسلمانوں میں اتنا شعور موجود رہا، اس دور کے جتنے بھی مسلم قائدین تھے سب جانتے تھے کیا ہو رہا ہے، اور اسی لیے یہ دیکھ کر ایک خوشی سی ہوتی ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اس پاسپورٹ کے ذریعے سے دنیا کے ہر خطے میں سفر کیا جا سکتا ہے، اسرائیل کی طرف سفر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ایک ناجائز، غیر قانونی، غاصبانہ اور ایسے جیسے ڈاکو نے کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا ہو اس طرح کی ریاست ہے۔ پھر اسرائیل نے اس پہ بس نہ کیا، اسرائیل نے ایک کہانی گڑھی، افسانہ گڑھا، ناول تراشا، جھوٹ گڑھا، اور ان کی کتابوں میں بھی یہ جھوٹ لکھا ہوا تھا، اور ان کے لیے جھوٹ گڑھنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو مسجد اقصی ہے یہاں مسجد نہیں ہوتی تھی، یہاں تو ہمارے بادشاہ جناب داؤد، جناب سلیمان کا، اور ان کے نزدیک جناب سلیمان، جناب داؤد انبیاء نہیں ہیں، ان کے بڑے قومی ہیرو ہیں، کنگ سلمان، کنگ ڈیوڈ، اسی نام سے وہ یاد کرتے ہیں کہ بادشاہ سلیمان، بادشاہ داؤد نے یہاں تو ایک بہت بڑا ہیکل بنایا ہوا تھا، ایک بہت بڑا ان کا نیشنل سطح کا، قومی سطح کا ایک بہت بڑی عمارت تھی، ایسا افسانہ گھڑا ہوا ہے کہ اس میں 1,80,000 ملازم کام کرتے تھے، 15-16 سال تک کام ہوتا رہا تھا، اتنے ٹن اس میں سونا خرچ ہوا تھا، اتنے ٹن اس میں چاندی خرچ ہوئی تھی، اور اتنا بڑا ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے اس کو گرا کے اس کے اوپر مسجد بنائی ہے۔ اب ہمارے پاس یہ علاقہ آ گیا ہے، جب تک ہم اس مسجد کو گرا کے دوبارہ اس کو نہیں بناتے ہیں ہمارا خواب پورا نہیں ہوگا۔ انہوں نے صرف ایک علاقہ لینے پہ اکتفا نہ کیا، انہوں نے کہا ہماری مقدس کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ زمین تو ہماری ہے ہی، بیت المقدس سے لے کر مصر کے صحرا وہ بھی ہمارے ہیں، لبنان کا علاقہ وہ بھی ہمارا ہے، شام کا علاقہ وہ بھی ہمارا ہے، ترکی کا کچھ علاقہ وہ بھی ہمارا ہے،
اور حتیٰ کہ ان ظالموں نے یہاں تک اپنی دستاویزوں میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ بھی ہمارا ہے۔ اس مسئلے کو جیسا لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں جس وقت ریاستیں بن رہی تھیں، ہر اسٹیٹ کی، ہر ریاست کی باؤنڈری طے تھی، جیسے ہمارے گھر طے ہوتے اتنا ہمارا گھر ہے، تو ہر ریاست کی باؤنڈری طے ہے، پاکستان کی باؤنڈری طے ہے، انڈیا کی باؤنڈری طے ہے، امریکہ کی باؤنڈری طے ہے۔ دنیا کی ساری ریاستوں میں سے واحد اسرائیل وہ ظالم اور غاصب ریاست ہے جس کی باؤنڈری ہی آج تک طے نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے گماشتوں اور گنڈوں، تم نے ایک ملک تو بنا دیا اور یہ بھی نہیں بتایا کہاں سے کہاں تک ہے۔ اور اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اوپر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اے اسرائیل کے بیٹو، تمہاری ریاست نیل سے لے کے فرات تک ہے۔ اور ان کے عزائم میں صرف یہ نہیں ہے کہ بس فلسطین کا علاقہ لینا ہے، ان کے عزائم میں یہ بھی ہے مسجد اقصی کو گرانا ہے۔ باقاعدہ کئی دفعہ 1948-49 سے لے کے اب تک گزشتہ 75 سالوں میں مسجد اقصی کے دائیں بائیں سرنگیں کھودی گئیں، بنیادوں کو کمزور کیا گیا، کئی دفعہ مسجد اقصی میں آگ لگائی گئی، نمازیوں پہ سجدے کی حالت میں حملے کیے گئے، مختلف قسم کی شرارتیں اور خباثتیں اور رذالتیں اور گھٹیا اور اوچھی حرکتیں کی گئیں۔ یو این او کو کوئی خبر نہ ہوئی، دنیا کے انصاف پسندوں، ہیومن رائٹس کے جیالوں، فیمنزم کی تحریکوں، سیکولرزم کے دعوے داروں اور دنیا کو یہ بتانے والے کہ ہم بڑے انصاف پسند ہیں، کبھی ان سے انصاف دنیا کو نہ مل سکا، اور خصوصاً مسلمانوں کو تو کبھی نہ مل سکا۔ صرف اسی پہ بس نہیں، امریکہ نے، برطانیہ نے، فرانس نے ایسی ایسی ٹیکنالوجی، ایسا اسلحہ اسرائیل کو فراہم کر دیا، اور دنیا کا ایسا طاقتور مسلح اور معاشی گروپ بنا دیا کہ عرب لوگوں کو جب غیرت آئی بھی، اور 5-6 ملکوں کی فوجیں سابقہ ایک دفعہ 1968 کے قریب اسرائیل میں داخل بھی ہوئی، اور اس اسرائیل نے 6 دنوں کے اندر، صرف 6 دنوں میں سارے عرب ممالک کو شکست دی، چونکہ اس کے ساتھ بین الاقوامی طاقتیں شامل تھی، اور بین الاقوامی سارے کے سارے اندر کھاتے پوری طرح سے اس کے ساتھ تھے۔ اور جب بھی مسلمانوں کو موقع ملا تو یو این او نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کا نقصان ہونے لگا تو یو این او نے اعلان کر دیا۔ ہماری مسلمانوں کی مثال اس بیچارے شریف اور گاؤں کے اندر رہنے والے کمزور اور غریب آدمی کی جیسی ہے کہ جس کے مکان پہ کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہو، اور جب وہ اس بدماش کو کچھ کرنے لگے تو گاؤں کے وڈیرے اور چودھری اس کو کہیں یار تم چپ کر کے بیٹھو، اور جب وہ بدماش اور ڈاکو اس پہ ظلم کرے تو پھر اندر کھاتے سارے ہی اس کے ساتھ ہوں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے، اور یہی آج بھی ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ بلکہ اسرائیل نے تو بدماشی کے ایسے ریکارڈ توڑے کہ جب جنگ بندی کی گئی اور مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ نے اسرائیل کو ایک ریاست اور اسٹیٹ ڈکلیئر کر ہی دیا ہے تو چلیں بین الاقوامی طاقتیں مل کے اس سے ایک بات تو منوا لیں کہ جو اس کے پہلے علاقے تھے 68 سے پہلے یہ ان علاقوں تک محدود رہے۔ تو اس وقت اسرائیل نے 2 ٹوک کہا تھا،
اگر اقوام متحدہ کے 123 ممبر ہیں اور 123 میں سے 122 بھی کہہ دیں کہ ہم 1 انچ پیچھے ہٹ جائیں تو ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ایسے کرتے ہیں، وہ مطالبے نہیں کرتے، وہ درخواستیں نہیں لکھتے، وہ لجاجت نہیں کرتے، وہ اس طرح کی باتوں میں نہیں رہتے، اور اس کے بعد پھر بین الاقوامی طاقتوں کے معاشی مفادات بھی اس میں شامل ہو گئے۔ امریکہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ چائنا کو پیچھے ہٹانے کے لیے انڈیا سے ہوتے ہوئے بحرین تک، عرب علاقوں تک، سمندری راستوں سے ایک ایسا اکنامک کوریڈور بنایا جائے کہ چائنا کا اکنامک کوریڈور پیچھے رہ جائے، جو اسرائیل تک پہنچتا ہو، اور اسرائیل کے ساتھ جو میڈیٹرینین سی ہے، بحر متوسط ہے، اس کے قریب پہنچنے کے لیے معاشی ایکٹیویٹی کے لیے ضروری ہے کہ علاقے میں امن ہو۔ جب تک، اور امن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہاں فلسطینی موجود ہیں، ان کے سینوں میں خنجر ہیں، امن کہاں سے آئے؟ ان کے بچے اڑا دیے گئے، امن کہاں سے آئے؟ 70% فلسطینی بچے رب تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، حتیٰ کہ ایک بچے سے کسی نے کہا تھا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اس نے کہا فلسطینی بچے بڑے نہیں ہوتے، یہ شہید ہی ہوتے ہیں، یہ شہید ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک بچے نے مرتے ہوئے یہاں تک بھی کہا تھا تم مجھے مار رہے ہو اور امت سوئی ہوئی ہے، میں اللہ کو جا کے شکایت لگاؤں گا کہ امت نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اور تم نے میرے اوپر کیسے ظلم کیے تھے۔ دنیا میں کوئی ایسا بدماش شاید نہیں دیکھا گیا جس نے اسپتالوں کے اندر ایڑیاں رگڑتے ہوئے، سسکتے مرتے ہوئے مریضوں کے اوپر بھی حملے کیے ہو، ان کے اوپر بھی بارود پھینک دیا ہو، اور انسانیت کا بھی کوئی پاس اور کوئی لحاظ نہ کیا ہو۔ بس اس شریف اور کمزور بچے کی طرح دنیا کے بڑے چودھری ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ چپ کر جاؤ، رونے بھی نہیں دیتے، سسکیاں بھی نہیں بننے دیتے، اور وہ ڈاکو فلسطین کے معصوم بچوں کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے کرتا رہے، حتیٰ کہ ہمیں تو اس حد تک چپ کروا دیا گیا، اور ہمارے افسوس ہوتا ہے نام لیتے ہوئے بھی عرب کے بعض حکمران بھی ایسے اندھے بنے کہ بس اوپر سے حمایت، اوپر سے حمایت، اندر سے یہ بھی لگتا ہے کہ یا ایمان کمزور ہے، یا پھر اس ڈاکو سے کوئی معاشی اکنامک کوریڈور کے حوالے سے مفادات پہ سمجھوتا ہو چکا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ امت کو کیا ہو چکا ہے۔ ایران تو بس بڑھ کے ہی مرتا ہے۔ ایران کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ یہودی رہتے ہیں، اگر وہ فلسطینیوں کے ساتھ مخلص ہے تو ان یہودیوں کو نکال دے۔ ترکی کے سارے تعلقات ایران کے ساتھ پورے ابھی بھی موجود ہیں، وہی بائیکاٹ کر دے، بلکہ اس نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم بھی کیا ہوا ہے۔ باقی ممالک کا بھی یہ حال ہے جو آپ کو بڑھ کے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بھی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہوتے تو پھر وہ ہوتا جو اسرائیل کے دوست نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ جنگی طیارے کے اندر آیا، امریکن اسلحے میں مسلح آیا اور کہا میرے دوست اسرائیل، ہم ہیں نا تیری حفاظت کے لیے، تیری حفاظت کے لیے ہم ہیں نا۔ باہری بیڑا بھیجا وہ امت، اور اس امت کو یہ سبق دیا گیا، نا جہاد کا نام نہیں لینا، یہ تو دہشت گردی ہوتی ہے، یہ تو ٹیررزم ہے۔ اس مسئلے کا حل قرآن مجید کی روشنی میں صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ الجہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور ظاہر ہے وہ ایک شخص انفرادی سطح پہ نہیں کر سکتا۔
جب بھی انفرادی سطح پہ جہاد ہوتا ہے تو بعض عالمی طاقتیں اس کو بھی ایکسپلائٹ کر لیتی ہیں یا اور طرح سے اور مقاصد کے لیے استعمال کر لیتی ہیں. آج ضرورت ہے کہ امت متحد ہو، اکٹھی ہو اور اکٹھے ہو کے یہ قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل کرے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں تم لڑتے کیوں نہیں ہو، جبکہ کمزور بلبلاتے بچے، مرد اور عورتیں رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری طرف سے کوئی مددگار پیدا فرما، ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا فرما. یہ ریاستوں کی کرنے کا کام ہے، افواج عالم کے کرنے کا کام ہے. دنیا کے مسلمان اپنی افواج کو اسی لیے پالتے ہیں، اسی لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں، اسی لیے خود روکھی سوکھی کھا کے وہ اپنی افواج سے محبت کرتے ہیں. تو یہ افواج کی سر فہرست ذمہ داری ہے محمد عربی علیہ السلام کی امت کی ایک بیٹی کے اوپر بھی کچھ ہو تو جو اس کے قریب ترین مسلم ملک کی فوج ہے اس پہ اعلان جہاد فرض ہوتا ہے. لیکن ہم یہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں. یو این او سے بات کی ہوئی ہے، ان سے کہا ہوا ہے جنگ بندی کروائیں، اور ان سے کہا ہوا ہے جنگی جرائم ہو رہے ہیں، ان سے کہا ہوا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہونے والا اس سے. اتنی صدیوں کے تجربے کے بعد بھی امت آج سوئی ہوئی ہے. اور ایک پیغام اس حوالے سے جو ہم کر سکتے ہیں، ہم جو کر سکتے ہیں کہ امت کا نوجوان آج تو بیدار ہو جائے، وہ اپنے اندر جہاد کا جذبہ تو پیدا کر لے، وہ اپنے دشمنوں کو بانٹ تو لے، ان کی تہذیب، ان کے کلچر، ان کے ثقافت سے نفرت تو کر جائے. ہمارے لیے بھی انہوں نے ایک طریقہ رکھ دیا ہے کہ مظاہرے کر لیں، احتجاج کر لیں، ہونا چاہیے وہ بھی، تو وہ بھی آپ امریکن ایمبیسی کے سامنے کریں. جو اصل پیچھے دنیا کا بڑا چودھری جس نے آگے بدماش پالے ہوئے ہیں اور ان سے کام لے رہا ہے، اس کی ایمبیسی کے سامنے جیسے آپ کبھی عمران خان کے لیے جمع ہوئے اور کبھی آپ نواز شریف کے لیے جمع ہوئے اور کبھی کسی کے لیے اور کبھی کسی کے لیے، کاش یہ سیاسی پارٹیاں اور کاش مذہبی قائدین یہ اعلان کریں کہ ہم امریکن ایمبیسی کے سامنے جمع ہوتے، اور پھر جس حد تک ہم کر سکتے ہیں مطالبہ تو کر لیا جائے، یا اپنی افواج سے کہا جائے کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کا اعلان کریں. ہم جو اپنی سطح پہ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے اندر شعور بیدار کریں، امت کو سمجھیں، مسائل کو سمجھیں، علم حاصل کریں، گہرائی پیدا کریں، بصیرت پیدا کریں، حالات کی نزاکت کو سمجھیں. کم از کم بلکتے فلسطینی بچوں کو دیکھ کر ہی آپ اپنی بے حیائی چھوڑ دیں، فحاشی چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، دھوکے چھوڑ دیں، جو آپس میں عداوتیں اور دشمنیاں ہیں، مسلکی منافرت ہے، یہ چھوڑ دیں، اور اس پہ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ امت کو اکٹھا کرنے کی کتنی ضرورت ہے. اور تیسرا کام ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ ہے جس حد تک کیا جا سکتا ہو. اور چوتھا اہم ترین کام فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا ہے. اور پانچویں اور آخری بات یہ ذہن میں رکھیے، جناب عمر فاروق نے جو کہا تھا، اس امت کو اللہ نے دین اور اسلام سے عزت دی تھی، اگر دین اور اسلام کو چھوڑ کے کہیں اور عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ ان کو ذلیل کر دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی طرف رجوع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.